بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ٹریکٹر نے کسان مظاہرین کو روند ڈالا، 2 خواتین جان سے گئیں۔ سرکاری آفیسر نے سینیٹائزر پی لیا۔ عراق میں غیر ملکی مداخلت مسترد کرتے ہیں ایرانی صدر حسن روحانی۔ بھارتی کسانوں کا مودی ہٹاؤ تحریک کا اعلان۔ عالمی عدالت انصاف میں ایران کو امریکہ کے خلاف بڑی کامیابی۔ میانمار میں مارشالہ لگانے والے جنرل نے خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے دی۔ پودے اطراف سے بہت سارا ڈیٹا جذب کرتے رہتے ہیں۔ ترکی میں ڈرائیور کے بغیر چلنے والی الیکٹرک بس تیار۔ دنیا کا جدید ترین مصنوعی دل اس سال دستیاب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر عراق اور لیبیا کے پیسوں سے بنے ہیں، فواد چودھری۔ پی ڈی ایم لانگ مارچ اور عدم اعتماد سے آگے نہیں جائے گی، وفاقی وزیر شیخ رشید احمد۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں مردم شماری ملتوی کر دی۔ ایسی کھڑکی جس سے شور تو رک جاتا ہے لیکن ہوا گزرتی رہتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت کی مشرقی ریاست پنجاب میں ٹریکٹر نے کسان مظاہرین کو روند ڈالا، جس کے نتیجے میں 2 خواتین جان سے چلی گئیں اور 3 زخمی ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مظاہرین کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت کسانوں کو کیوں دھمکا رہی ہے اور مار رہی ہے؟ حکومت کسانوں سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کا کہنا تھا کہ دلی کسانوں سے گھرا ہوا ہے، اسے قلعے میں کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ بھارت بھر میں دوستوں، کسان مودی حکومت زرعی پالیسی کے خلاف کئی ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سینیٹائزر کا استعمال کیا جاتا ہے، تاہم بھارت میں رمیش پوار نامی سرکاری آفیسر پانی کی بوتل سمجھ کر سینیٹائزر پی گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رمیش ممبئی میونسپل کارپوریشن میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہے اور مذکورہ واقعہ مغربی بھارت کی ریاست مہاراشٹر ممبئی میں ایک بجٹ اجلاس کے دوران پیش آیا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ عراق کے اندرونی معاملات میں ایران کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ ایران اور عراق کے مضبوط تعلقات علاقائی سلامتی اور استحکام کو یقینی بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کے یہ مضبوط تعلقات خطے کی سلامتی اور استحکام کی ضمانت بھی ہیں۔ بھارتی کسانوں کے ملک گیر احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ زرعی قوانین واپس نہ لینے پر مودی ہٹاؤ تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 6 فروری کو بھارت بند کرنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ دلی کے ارد گرد آہنی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ کسان رہنما راکیش نے کہا ہے کہ جب راجا ڈرتا ہے قلعہ بندی کرتا ہے۔ انہوں نے کارکنوں سے مزید کہا کہ وہ پرامن طریقے سے ڈٹے رہیں، کامیابی انہی کی ہوگی۔ جلسے میں خواتین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ سمیت کئی بھارتی وزراء کو پریشانی لاحق ہو چکی ہے اور اب وہ ملک میں اتحاد پیدا کرنے کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں ایران کو امریکہ کے خلاف بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ عدالت نے واشنگٹن کے خلاف تہران کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے کیس دائرہ اختیار سے باہر ہونے سے متعلق امریکہ کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ امریکی اقدام سے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ 15 ججوں نے مشترکہ فیصلہ تحریر کیا۔ ایک جج نے اختلاف کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد سے عائد پابندیوں کو عدالت ختم کر دے۔ میانمار میں مارشالہ لگانے والے کمانڈر ان چیف جنرل من آنگ کی مدت ملازمت 2016 میں ختم ہونے جا رہی تھی، تاہم انہوں نے اس وقت خود ہی اپنے آپ کو توسیع دیتے ہوئے اپنی مدت ملازمت مزید 5 سال کے لیے بڑھا لی تھی۔
اور اب 2021 میں ایک بار پھر ان کی مدت ملازمت ختم ہونے والی تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے ہی مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل من آنگ کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلنے کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی تھی، تاہم جنرل نے اس سے پہلے ہی مارشل لا نافذ کر دیا۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا ذمہ دار جنرل من آنگ کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں میانمار کی آرمی نے بدھ مت کے تخریب کاروں کے ساتھ مل کر روہنگیا مسلمانوں کے گاؤں اجاڑ ڈالے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار کر اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا، قصبات کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ان مظالم کی وجہ سے 7,30,000 سے زائد روہنگیا مسلمان جان بچا کر فرار ہوئے اور بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ روہنگیا مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ان مظالم پر دنیا بھر سے جنرل من آنگ کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ جنرل من نے مارشل لا کے 2 روز بعد کل پہلی بار خطاب کیا اور کہا کہ ملک میں مارشل لا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں آنگ سان سوچی نے دھاندلی کے ذریعے فتح حاصل کی تھی۔ میانمار میں مارشل لا پر دنیا بھر سے انتہائی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے بھی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ میانمار پر پابندیاں دوبارہ عائد کر دیں گے۔ ماہرین نے پودوں کو مختلف سینسر سے جوڑ کر انہیں ماحولیاتی اور موسمیاتی ڈیٹا ای میل کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے پالک کے پودے نے زبان کھولی ہے۔ پروفیسر مائیکل اسٹرانو کہتے ہیں کہ پودے اپنی ذات میں تجزیاتی کیمیا دان ہوتے ہیں۔ ان کی جڑیں مستقل زمینی پانی جمع کرتی رہتی ہیں اور اسے پورے پودے تک پہنچاتی ہیں۔ پودوں کو ماحولیاتی آلودگی، موسم کے اتار چڑھاؤ اور آب و ہوا میں تبدیلی نوٹ کرنے کا سینسر بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پودے اطراف سے بہت سارا ڈیٹا جذب کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو اچھی طرح نوٹ کر سکتے ہیں۔ ترکی میں بجلی سے چلنے والی تیز رفتار مسافر بس کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے، جس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس بس کو کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مقامی کمپنی کارسن الیکٹرک کی ڈرائیور کے بغیر چلنے والی پہلی برقی بس کا افتتاح کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بس کا سفر بھی کیا اور بس کی تعریف کی۔ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی پہلی الیکٹرک بس بنانے والی کمپنی کارسن کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ BMW کی 2020 کلو واٹ بیٹریوں کی وجہ سے یہ بس بغیر رکاوٹ 300 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ کمپنی کے مطابق 27 فٹ لمبی بس میں 50 مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جبکہ بیٹری کو 5 گھنٹوں میں AC کے ذریعے یا 3 گھنٹے میں DC کے ذریعے چارج کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد دل کی کمزوری یا ہارٹ فیل ہونے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ جب تک کہ دل کا عطیہ نہیں مل جاتا اس وقت تک کے لیے ایک جدید ترین مصنوعی دل بنایا گیا ہے، جس کی فروخت اسی سال شروع ہو جائے گی۔ فرانسیسی کمپنی کارمٹ نے یہ دل بنایا ہے۔ اس سے قبل یہ فرم سینکڑوں لوگوں کو مصنوعی دل لگا چکی ہے، لیکن اس بار نئی ایجاد بہت جدید ہے جو خون کی روانی سے دل کی دھڑکن جیسا عمل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد سینسر، پروسیسر اور سرکٹ نصب ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ مریض کی بدلتی ہوئی کیفیات کے لحاظ سے دل کو چلاتے ہیں اور یہ مصنوعی دل قدرتی انداز میں کام کرتا ہے۔ ہر سال دل کی ناکامی اور ہارٹ فیلئر سے کم 3 کروڑ لوگ مر جاتے ہیں۔ عطیہ دل کے منتظر مریض دل پکڑے پکڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اسی لیے مصنوعی دل ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جب 2015 میں اسی کمپنی نے ایک مریض کو مصنوعی دل لگایا تو اس نے کہا کہ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہے۔ 70 سالہ ایک اور مریض نے بتایا کہ مصنوعی دل لگانے کے بعد وہ دن میں کئی مرتبہ چلتے اور پھرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں اور وہ بالکل تندرست ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا گھر اور دفاتر لیبیا اور عراق کے پیسوں سے بنے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ٹرک اور رکشہ چلانے والوں کو کیا پتہ کہ ایوان کیا ہوتا ہے،
اپوزیشن آئین کی کتاب ڈیسک بجانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اپوزیشن اراکین سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، قائد سے لے کر رہنماؤں تک سارے چوروں کی پارٹی ہے۔ یہ تنظیم سازی کرتے کرتے یا کوئی ٹرک چلا کر یا کوئی رکشے چلاتے یہاں پہنچا ہے، ان کی تاریں کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نواز شریف نے ووٹ خریدنے میں ماسٹر کر رکھا تھا۔ سارا بقاؤ مال آصف علی زرداری اور نواز شریف اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں۔ ملک میں ممبرز کو خریدنے کی سیاست نواز شریف نے شروع کی۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ اور عدم اعتماد سے آگے نہیں جائے گی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے غصے میں کمی آ چکی ہے۔ تحریکوں سے حکومتیں نہیں جاتی، ہم نے 126 روز دھرنا دیا لیکن حکومت نہیں گئی۔ حکومت کے 3 سال ہو چکے ہیں، 1 سال رہ گیا ہے، چوتھے سال انتخابی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اگر سینٹ الیکشن میں خود حصہ لیں گے تو ان کے غصے میں کمی ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت نہ ہو اور ممبر میں جرأت ہو کہ وہ سینہ تان کر ووٹ دے سکیں۔ مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب بدلنے کے ہتھ کنڈے جاری ہیں۔ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مودی نے کمر کس لی ہے۔ ڈیموگرافی تبدیل کرنے کا مقصد کسی بھی ممکنہ رائے شماری کے رزلٹ کو سبوتاژ کرنا ہے۔ مقبوضہ وادی رقبے کے لحاظ سے 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں 58% رقبہ لداخ، 26% جموں اور 16% وادی کشمیر کا ہے۔ ریاست کی 55% آبادی مقبوضہ وادی، 43% جموں اور 2% لداخ میں رہتی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 68% حصہ مسلمانوں، 28% ہندوؤں اور 4% سکھ اور بدھ مت کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ مودی سرکار کا مشن آبادی کے اس تناسب کو تیزی سے تبدیل کرنا اور مسلمانوں کو اقلیت بنانا ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں اگلی مردم شماری 2021 سے 2026 تک ملتوی کر دی ہے۔ اسی عرصہ میں آبادی کا تناسب بدلنے کی تیز تر کوششیں کی جائیں گی۔ اس منصوبے پر انڈیا کو اندرونی اور بیرونی مذمت کا سامنا ہے۔ حال ہی میں برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے بھی اس عمل کی مذمت کی اور مقبوضہ وادی میں ممکنہ ریفرنڈم کا نتیجہ تبدیل کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ مودی نے منصوبے کی تکمیل کے لیے مقبوضہ وادی میں بیرونی ہندوؤں کی آبادکاری کا ریلا چھوڑ دیا اور نئے ڈومیسائل لا کے تحت 18.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو مقبوضہ وادی کا ڈومیسائل دے دیا گیا، جبکہ لاکھوں مزید غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں گورکھا کمیونٹی کے 6,600 ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی ڈومیسائل دے دیا گیا۔ اب ڈومیسائل جاری کرنے کا اختیار تحصیلدار کو حاصل ہے اور ہزاروں باہر سے آئے مزدور بھی ڈومیسائل حاصل کر سکیں گے۔ اس حوالے سے 10,000 سے زائد مزدوروں کو بہار سے مقبوضہ وادی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 4 سے 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کے لیے اسرائیل کی طرز پر الگ کالونیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی طرز پر پورے مقبوضہ وادی کو شہر بنانے کی کوشش کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ زمین کی خریداری کی اجازت دے کر مقبوضہ وادی پر ہندو سرمایہ داروں کے قبضے کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے۔ مودی سرکار نے 20,000 کنال زمین کوڑیوں کے دام ہندو سرمایہ داروں کے لیے مقامی لوگوں سے ہتھیا لی ہے اور زمینیں ضبط اور نیلام کی جا رہی ہیں۔ کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور غلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کے ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرینڈلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آ جاتی ہے۔
لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔